کچھ لوگ جو اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، اپنی نفسانی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کے بیچارے انہوں نے ایک نئی بدعت اور شوشہ چھوڑ رکھا ہے جی، در والے اور گھر والے، صحابہ اکرام اور اہل بیت کے بارے میں کہ اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ در والے ہیں۔ یعنی تم کہتے ہو کہ ابو بکر کی شان بڑی ہے، عمر کی بڑی شان ہے، ان کی کیا شان ہے، وہ تو دار والے ہوئے، شان تو گھر والوں کی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ بالکل صراحتاً یہ گمراہی قرآن و سنت اجماع امت کے خلاف ہے، خود حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اہل بیت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور یہ وہی لوگ ہیں جو فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں علی مرتضیٰ شیر خدا بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہوں گے، دعویٰ ہوگا لیکن محبت ان کی سچی نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اور فرمایا وہ شریر ترین بدترین لوگ ہیں، کیوں کہ وہ ابو بکر عمر عثمان پر تان کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ بالکل وہ ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ پہلے اپنا تعارف کراؤ نا، تم کون ہو؟ اس لیے کہ در بھی مصطفیٰ کا ہے، گھر بھی مصطفیٰ کا ہے، وہ ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، وہ جس کو چاہیں جتنا نواز دیں، یہ ان کا اپنا کرم ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم درجے جو ہے مقرر کرو؟ جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو رسول اللہ نے، جو صحابہ نے مقرر کر دیا ہے، اسی پہ رہنا ہدایت ہے۔ قطعاً یہ محبت اہل بیت نہیں ہے، یہ بالکل گمراہی ہے، اور اہل بیت خود اس بات کا رد کرتے رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو کہتے ہیں جی گھر والے در والے۔ اچھا گھر والوں سے کیا مراد ہے جی؟ اگر گھر والوں سے مراد ہے پورا خاندان بنو ہاشم، سمجھ آ رہی، گھر والے وہ ہیں، تو پھر جناب ان گھر والوں میں سے جو بزرگ ہستی ہیں وہ ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا جان، جو حضرت علی المرتضیٰ کے بھی چچا ہیں، نبی علیہ السلام کے بھی۔ تو اب شان میں تو وہ زیادہ ہونی چاہیے، ان کی شان سب سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن نہیں مانیں گے، کہیں گے علی المرتضیٰ کی شان زیادہ ہے، خود اپنا بنایا قانون توڑ دیں گے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں اگر گھر والوں سے مراد خاص رسول اللہ کا اپنا گھر ہے تو پھر ازواج محترمات جو ہیں وہ گھر والیاں ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اہل سنت کا الحمدللہ یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ حضور کا پورا خاندان بنو ہاشم اہل بیت ہے، مقام سب کا اپنا ہے، شان سب کی اپنی ہے، لیکن پورا خاندان جو اہل بیت وہ اہل بیت ہے۔ اس آیت کی فضیلت کے اندر وہ سارے شامل ہیں۔ اور ہم یہاں یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ دار والے گھر والے یہ کس آیت کا ترجمہ ہے، کس آیت کی تفسیر ہے، کس حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے، کس حدیث پاک کی تشریح ہے، یہ قاعدہ کلیہ تم نے کہاں سے لیا، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ اس کی بنیاد رافضیت ہے، اس کی بنیاد گمراہی ہے، دلالت ہے، حماقت ہے، شقاوت ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ گھر والے در والے، تم کون ہوتے ہو گھر والے در والے کہہ کے صحابہ کی تحقیر کرنے والے؟ ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سب سے بڑا متقی کہا۔ قرآن مجید کے اندر واضح فرما، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے مکرم وہ ہے، زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر خود ہی فرما وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، خود ہی فرمایا کہ وہ دوزخ یعنی جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اس کو دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ آپ مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ سب سے بڑی شان والا، سب سے بڑی عزت والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہی صحابہ فرماتے ہیں، حضرت نبی علیہ السلام کا بھی یہی تعلیم ہے، آپ کی بھی۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ چل رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے آگے آگے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو دردہ دیکھتے نہیں ہو تم اس شخص سے آگے چل رہے ہو کہ نبیوں کے بعد اس سے افضل شخص پر یعنی ابو بکر پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ تعالی وسلم لا نعدل بابی بکر احدا، فرمایا ہم رسول اللہ کے دور میں بھی ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر، پھر عثمان۔ اسی طرح اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جس شخصیت ہستی کی محبت کے بہانے میں یعنی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے بہانے میں یہ کہہ دیتے ہیں دار والے گھر والے تحقیر کرتے ہیں ابو بکر عمر عثمان کی بھی، تمام صحابہ کی، یہ خود ہستی کا اپنا فیصلہ کیا ہے۔ فضائل الصحابہ میرے ہاتھ میں ہے،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کے اندر بالکل واضح ہے، ان ابی جحیفہ قال سمعت علیا یقول الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد نبیها، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرمان لگے اے لوگوں میں تمہیں خبر نہ دوں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ پھر آگے خود فرمایا ابو بکر، ابو بکر ہے، ثم قال الا اخبرکم، پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بخیر هذه الامه بعد ابی بکر، میں تمہیں یہ نہ بتاؤں ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا عمر۔ یہ مولا علی شیر خدا کا اپنا دیکھیں ارشاد دیکھیں، اس طرح یہ تواتر کے ساتھ محدثین فرماتے ہیں علی مرتضیٰ ھذا متواتر عن علی، حضرت علی سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ آپ بار بار کوفہ کے منبر پر بیٹھ کے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت بیان کیا کرتے تھے، اپنی حکومت میں قانون جاری کر رکھا تھا، فرمایا لا اجد احدا فضلنی، یہ دیکھیے اگلی روایت کے اندر اسی کتاب کے اندر موجود ہے، لا یفضلنی احد علی ابی بکر وعمر الا جلت حد المفتری، علی خود فرماتے ہیں جو بندہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے گا اس پر میں مفتری کی حد جاری کروں گا۔ افطرا کرنے والے کی حد ہوتی ہے 80 کوڑے، اور بعض روایتوں میں حضرت علی فرماتے ہیں میں جو غیر شادی شدہ ہوتا ہے نا زانی، کنوارا زانی، اس کی 100 کوڑے سزا ہوتی ہے، تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اسے غیر شادی شدہ زانی کی سزا ملے گی، 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ علی مرتضیٰ شیر خدا کی تعلیم، یہ کہتے ہیں در والے گھر والے، تم علی مرتضیٰ شیر خدا سے زیادہ جانتے ہو؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ حضرت علی مرتضیٰ خود گھر والے ہیں، جب گھر والے کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی شان زیادہ ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ کیا پدی کا شوربہ زادی کوڑ کر لی تھے جب چتیرانو ہیں۔ آخر میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا دوں جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، یہ تو کہتے ہیں در والے گھر والے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے صحاب کو میرے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ چوڑے چمار کی کیا حیثیت ہے کہ در والے گھر والے کیا ہے کہ تو تحقیر کرتا پھرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اختار صحابی علی جمیل العالمین سوى النبیین والمرسلین، فرمایا اللہ نے میرے صحابہ کو نبیوں رسولوں کے بعد پورے عالمین میں سے میرے لیے منتخب فرمایا ہے۔ واختار علی منہم اربعۃ ابا بکر و عمر عثمان و علی، ان میں سے چاروں کو میرے لیے پسند فرمایا، وہ ابو بکر ہے، وہ عمر عثمان ہے، وہ علی ہے۔ آگے فرمایا فاجا علم خیر اصحابی وفی اصحابی کلہم خیر، فرمایا ان میں سے، ہاں فرمایا لیکن اللہ نے میرے ہر صحابی میں خیر رکھ دی ہے، وہ خیر والے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت، سنگت، رفاقت کے لیے منتخب فرمایا، جنہوں نے مصطفیٰ کی اپنی آنکھوں کے ساتھ زیارت کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رسول نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ اس پر بھی دوزخ حرام فرما دے گا۔ اس لیے حیا کرنا چاہیے، حیا کرنا، اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا، اس طرح کے کئی واقعات ہیں، کسی نے پوچھا کہ جو امیر معاویہ ہیں وہ افضل ہیں، حضور کے صحابی ہیں امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جو بڑے نیک شخص تھے، تابی تھے، نیک تھے، کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا عجیب ہے، ایسا دور بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ اب لوگ عام لوگوں کی صحابہ کے ساتھ مقابلہ بازی کروانے لگ گئے، عام لوگوں کی، عام صالحین کی صحابہ کے ساتھ مقابلہ بازی کرنے لگ گئے۔ فرمایا سن لو صحابہ کی شان کیا ہے، فرمایا جس گھوڑے پہ سوار ہو کے حضرت امیر معاویہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا یا اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو میل جم گئی تھی نا، مٹی، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اور یہ اتفاق اہل سنت کا کہ دنیا کا کوئی کتب، غوث، ابدال، جتنا بڑی کس کی شان ہو، وہ حضور کے عام صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ساڈا تو معیار ہی ہے، حضور دی ذات ہے، حضور دی ذات ساڈا معیار ہے، حضور مرکز کائنات، محبتاں دا محور حضور، مقصود کائنات سرکار۔ اس لیے پیر سید غلام رسول قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کہندے نے قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر
طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے۔ اور فرمایا، آخر میں فرماتے ہیں بے ادب کر رہے ہیں دعوے محبتوں کے، جھوٹے فریبیوں پہ لعنت ہزار ہے، اور مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پا